پہ کانٛہہ نفر وَنان بہٕ بوزے انجیٖنر علی مرزا سُنٛد واز, بہٕ بوزے ہُمۍ سُنٛد غامدی سُنٛد واز, بہٕ بوزے فلٲنۍ گُمراہ نفر سُنٛد واز, بہٕ ہسا کَرے پانہٕ رِسٲرٕچ. اور کینٛہہ نفر لۄکٕٹۍ بچہِ آسان پوٚتُس فون کران ہے یِتھ پٲٹھۍ چھُ ابن تیمیہ صٲبن چھُ ووٚنمُت عبداللہ بن عمر صٲبس رضی اللہ عنہ اوس بدعتی, ووٚنُکھ تلا عبارت پٔرِو تتہِ لیکھتٕے کُنہِ جایہِ. میرے بھائیوں, بابے سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ سلفی اور اہل حدیث علماء بھی اس فتنے سے آزاد نہیں ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل حدیث کی جو عوام ہے وہ الحمدللہ کافی حد تک اس فتنے سے آزاد ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ 24 کیرٹ سونا ہے اس حوالے سے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر میں خواہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہوں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, یا اس کے علاوہ بھی جتنے آف شوٹس ہیں, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا اہل تشیع ہوں, ان کے آف شوٹس جتنے بھی ہیں, اثنا عشری ہوں, زیدیہ ہوں, باقی لوگ, میں سب سے بڑھ کر اہل حدیث کی عوام سے اور منہج سے محبت کرتا ہوں. کیونکہ جب کتابوں کے خلاف بابے آتے ہیں نا, تو اہل حدیث کی پبلک جو ہے یہ کتابوں کو مانتی ہے, بابوں کو چھوڑ دیتی ہے. اور باقیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بابوں کو پہلے لے کر آتے ہیں اور کتابوں کو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. اور اہل حدیث میں بھی جو علماء یعنی حق پرست ہیں, شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 1435 ہجری جیسے لوگ, اور آج کی جو ینگ جنریشن ان کی آ رہی ہے, ان میں بھی کافی حد تک یعنی ایکسیپٹیبلٹی کا مادہ موجود ہے. وہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ نے جو امام ابن تیمیہ کے اوپر یہ یعنی فتویٰ لگایا ہے نا, تو اس کی وجہ سے کافی نالاں ہیں. میں نے کہا جی میں نے کون سا فتویٰ لگایا ہے, انہوں نے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی ہے. کہتے ہیں نہیں وہ ہو سکتا ہے دارالاسلام والوں نے ترجمہ غلط چھاپ دیا, مجھے عربی عبارت پڑھائیں. میں کہا چلے عربی والا شوق بھی آپ کا پورا کر دیتے ہیں. میں نے لیپ ٹاپ کھولا, مکتبۃ الشاملہ میں اقتداء الصراط المستقیم ابن تیمیہ کی جو کتاب ہے میں نے کھول کے سامنے رکھی. میں نے کہا یہ عربی پڑھیں. اب وہ عربی پڑھتے جا رہے ہیں اور ترجمہ کرتے جا رہے ہیں. اب ان کو بھی پتا ہے کہ کیا یہ بات کی ہوئی ہے, میں آج انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو بتاؤں گا بھی. بہرحال یہ دارالاسلام والوں کا جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ تو ان سارے علماء سے بڑے علماء ہیں, تو بڑا ذمہ دار ادارہ ہے. بہرحال میں نے کہا جی آپ عربی پڑھ لیں, ہم انشاءاللہ جے پی جی اس میں ایڈ بھی کرتے ہیں. عربی پڑھتے 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 تو ان کے چہرے کا رنگ فاق ہونا شروع ہو گیا. جب آپ نے سچائی قبول نہ کرنی ہو اور آپ نے جھوٹا دفاع بھی کرنا ہو تو آپ کا چہرہ خود بول رہا ہوتا ہے. یعنی ہماری ویڈیوز میں جو کانفیڈنس لیول آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ سچ بول رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتابی. کہتے ہیں وہ دیکھیں جی علی بھائی اصل میں ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, وہ اصل میں انہوں نے ان کے عمل کو بدعت کہا ہے, ان کو بدعتی نہیں کہا, ان کے عمل کو بدعت کہا ہے. اے ہوئی نا کان اینج کر کے پکڑ لو. میں نے کہا میرے بھائی قبر میں جا کے اللہ کو تم نے منہ دکھانا ہے, اللہ سے ڈرو, اور بابوں کے پیچھے جو ہے وہ اپنے آپ کو تو خراب نہ کرو. تو جب میں نے تھوڑی سی ان کو آر دلائی نا تو وہ ساتھ ہی ڈھیلے پڑ گئے. کہتے ہیں علی بھائی جب مجھے پہلی دفعہ پتا چلا نا, حقیقت بات ہے, میرا دل بھی بڑا دکھی ہوا, کیونکہ ہم تو اہل حدیث علماء سے بچپن سے یہ سنتے تھے کہ ابن عمر اتنے متبع سنت تھے کہ وہ صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث آتے ہیں جن کے کانٹیکسٹ میں یہ یعنی فتویٰ لگایا گیا تھا کہ وہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 483 سے لے کے 492 تک کہ ابن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پر نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پڑھی تھی. حتیٰ کہ مسند احمد میں یہاں تک آتا ہے کہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے سفر حج میں پیشاب کیا تھا. یہ محبت کا ان کا ایک انداز تھا, اور اسی کو ابن تیمیہ نے کہا یہ بدعت ہے جو ابن عمر نے کی ہے, نعوذ باللہ. وہ انشاءاللہ میں انجینئرنگ بعد میں کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ بڑی محبت سے سنا کرتے تھے, آج اہل حدیث علماء اس واقعے سے ابن عمر کو برا کہہ رہے ہیں اور ابن تیمیہ کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ بابا آ گیا نا بیچ میں. تو کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو واقعی دکھ ہوا تھا, اور آج تو میں نے عربی عبارت بھی پڑھ لی ہے, واقعی یہ ابن تیمیہ نے جرم کیا ہے اور ابن عمر کا موقف درست ہے. میں انشاءاللہ آج قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بتاؤں گا کہ ابن عمر کا موقف کس طرح درست ہے انشاءاللہ تعالی. تو پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں نے کہا یہ مجھے بتائیں یہ اہل حدیث علماء اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ مسکرانے لگ پڑے. انہوں نے سمندر کوزے میں بند کیا ایک جملہ بول کے. انہوں نے پتا کیا کہا؟ انہوں نے کہا علی بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء آپ سے حسد کرتے ہیں بس, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایم آ کے کالی داڑھی والے نے چٹی داڑھی والے نے غلطیاں کیوں کاٹ دیتی ہیں, اور اس حسد کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہ حسد جب علماء یہود میں آیا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی. آج بھی جب نبی علیہ السلام کی اتباع میں آپ کا کوئی غلام امت کو صحیح بات بتاتا ہے پھر یہ چٹی داڑھیوں والے سامنے آ جاتے ہیں. وہ جو اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے یار, آپ کے سامنے دلائل رکھے جا رہے ہیں, آپ خود بتائیں کہ یہ بڑا بزرگ ہو یا چھوٹا بزرگ ہو, کوئی بھی بزرگ نبی علیہ السلام سے بڑا تو نہیں ہو سکتا. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات سے بڑھ کر تو کوئی بھی ہستی نہیں ہو سکتی نا. جب ان کے ساتھ کسی کا مقابلہ آ جائے گا پھر تو باقی ساری چیزیں چھوٹی رہ جائیں گی. بہرحال یہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ایڈ بھی کر دیں گے. میں ورڈ بائی ورڈ یہ امام ابن تیمیہ کی کتاب اقتداء الصراط المستقیم کا اردو ترجمہ میرے پاس ہے. دارالاسلام پبلیکیشن جو دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے مسلمانوں کا, اس میں بھی اہل سنت میں جو اہل حدیث مکتب فکر ہے ان کا یہ ادارہ ہے جو یہ کتابیں چھاپ رہے ہیں. اس میں جو ابن تیمیہ نے ابن عمر کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے ایک چیپٹر باندھا ہے کہ انبیاء اور صالحین کی جو جگہ ہیں ان کا احترام کرنا,
یہ ان کے دماغ میں کیڑا ہے کہ یہ کوئی شرک کی طرف لے جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ جن مقامات پر نبی علیہ السلام نے اتفاقیہ نماز پڑھی تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا کسی صحابی سے مروی نہیں کہ ان مقامات کو کسی طرح کی بھی خصوصیت دی گئی ہو، چنانچہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام سابقین اور اولین من المہاجرین والانصار ان راستوں میں سفر کرتے تھے مگر کبھی ان مقامات میں خصوصیت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور معلوم ہے کہ اگر یہ بات ان کے نزدیک مستحب یعنی نیکی کا کام ہوتی تو وہ سب سے پہلے لوگ ہوتے جو اس پر عمل کرتے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ نیکی ہوتی جو ابن عمر کر رہا ہے تو وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کیوں نہیں کی؟ نعوذ باللہ، کیونکہ وہ سنت نبی کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور اس پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرنا اور اسے خوب مضبوطی سے پکڑنا، خبردار ہر نیا کام دین میں جو ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں یہ ابن عمر نے جو یہ کام کیا نا، یہ ابن عمر کو بدعت اور گمراہی اور دوزخ تک لے جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور معلوم ہوا کہ خلفائے راشدین نے یہ بات کبھی نہیں کی تھی، لہٰذا اس فعل میں خلفاء کی سنت کی نہیں بلکہ ایک بدعت کی پیروی ہوتی ہے۔ یعنی ابن عمر نے جو کچھ کیا وہ کیا ہے؟ بدعت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ میرے بھائیو، یہ اتنے بڑے لیول کا جرم، حالانکہ اسی حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے، رزلٹ نکالا ہے 483 آنورڈ 10 احادیث ہیں صحیح بخاری میں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پر نماز پڑھنا۔ باقی انشاءاللہ میں اس کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 2009-2010 کی بات ہے، پہلی دفعہ جب یہ ابن تیمیہ کا ایشو میرے سامنے آیا، میرے ایک آفس کے کولیگ تھے، ان کو ایک دیوبندی نے ایک کتاب دی، ایک دیوبندی عالم ہے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، ابو بکر غازی پوری، انڈیا میں تھے۔ یہاں پہ بھی جو الیاس گھمن صاحب جو بڑے مناظرے کرتے ہیں، یہ انہی کے ہی سمجھ لیں روحانی اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو ابو بکر غازی پوری جو ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت والجماعت میں سے تھے؟ یہ انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کے مقدمے میں انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جب سعودیہ گیا ہوں تو میں حیران ہوں کہ اہل حدیث کا فتنہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہ لوگ، ان کی نوجوان نسل ہمارے بزرگوں کو مشرک کہتی ہے، اور میں نے اس پہ بڑا تفکر کیا۔ کہتے ہیں پورا رمضان میرا اس غم میں گزرا کہ اہل حدیث کے فتنے کے آگے بند کیسے باندھا جائے۔ تو میں نے سوچا کہ میں امام ابن تیمیہ سے وہ تمام عقیدے ثابت کر دوں جن عقیدوں کو اہل حدیث گمراہی کہتے ہیں۔ تو بابا ضرب بابا ورسز بابا آئے گا تو خود بخود ہی بیٹھ جائیں گے، اور یہ دیکھیں کتنی بڑی اس کی حکمت تھی۔ تو کہتا ہے پھر میں نے ابن تیمیہ کی کتابوں کا پوسٹ مارٹم شروع کیا، تو میں یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی۔ تو اس دیوبندی نے جب کتاب پڑھنے کی دی تو 2008 میں ہم نئے ریورٹ ہوئے تھے، تو یہ 2009-10 کی بات ہے، جب وہ کتاب مجھے کسی نے دی نا، تو ظاہر ہے ہم تو شروع سے ہی نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ میں نے کہا جی ابن تیمیہ نے جو کچھ لکھا ہے بکواس ہے، میں نہیں مانتا اس بات کو۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ابن تیمیہ کا دفاع کرے گا۔ میں نے کہا یار میرا کوئی فرقہ ہی نہیں ہے، میں کیوں دفاع کروں؟ تو اس حوالے سے پھر شیخ زبیل زئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم نے رابطہ کیا، ان کی ایک فون کال ان کی اجازت سے 40 منٹ کی ریکارڈ ہوئی، میری، سرفراز بھائی اور شیخ زبیر صاحب کی، وہ نیٹ کے اوپر رکھی ہوئی، آپ سن لیں۔ اس کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے، اور شیخ زبیر صاحب نے بھی اعلانیہ کہا کہ ابن تیمیہ کے عقیدے سے ہم اعلان برات کرتے ہیں، لیکن شیخ زبیر صاحب کی صرف یعنی جرت تھی، ان کے بعد کسی اہل حدیث عالم کی جرت نہیں، الٹا شیخ زبیر صاحب کوئی مطعون کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ویسے تو یہ اپنی پبلک کو کہانی کراتے تھے نا، وہ عربی کا ترجمہ غلط ہو گیا۔ اب شیخ زبیر صاحب جب پڑھ کے کر رہے ہیں پھر تو نہیں کہتے شیخ زبیر کو عربی نہیں آتی، وہ کہانی نہیں کرا سکے، وہ ہم نے پھر کال الحمدللہ اپلوڈ کر دی تھی۔ تو انہوں نے اعلان برات کیا، اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ شیخ زبیر صاحب کو، میں نے کہا جی اس میں تو انہوں نے ایک اور بڑی خطرناک چیز لکھی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سنا دیتا ہوں میراج شریف کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن کی تعظیم کا معاملہ ہے، مسلمان یہ چیز یا تو عیسائیوں کی تقلید میں کرتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، یا رسول اللہ کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یقیناً رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عیسائیوں کی وجہ سے نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ اب آگے دیکھیں کیا لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بدعت پر تو نہیں، یعنی میلاد منانے کی جو بدعت ہے اس پر تو نہیں، لیکن ان کی محبت اور اجتہاد پر انہیں ثواب دے گا جو میلاد منا رہے ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میلاد ہے تو بدعت، لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ثواب کی ہے، نبی علیہ السلام کی محبت ہے تو ثواب ملے گا۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر بدعت جو ہے وہ ثواب کی نیت سے ہوتی ہے۔ اہل تشیع اگر ماتم کر رہے ہیں محرم کا تو کیا گناہ کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو وہ کہتے ہیں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل علی کے غم کو منانا 10 محرم والے دن، یہ محبت اہل بیت کا تقاضا ہے۔ ہم چھریاں مارتے ہیں، ٹیبو کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو ان کو بھی ثواب ہونا چاہیے۔ ہم تو یعنی آن ہی نہیں کرتے نا اس ایشو کو، ہم کہتے ہیں یا تو بدعت نہ کہیں، جب بدعت کہیں گے پھر آپ بدعت کے اوپر فتویٰ وہ لگائیں گے جو نبی علیہ السلام نے لگایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2005، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے۔ اور آگے یہ حدیث جو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں آتی ہے نا، مشکات میں بھی آپ کو کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں شروع میں مل جائے گی، اس کے آگے الفاظ ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سنن نسائی میں بھی آگے الفاظ موجود ہیں،
یعنی یہ بدعتیں گمراہیاں ہیں اور گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی. تو آپ بدعت